مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ ازار سب ٹخنوں سے ڈھانکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. ازار شلوار جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففی النار، کہاں ہوگا؟ مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو کہاں لے کے جائے، اتنی کھینچ لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے. میں نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک صاحب کو دیکھا، ایک عربی کو دیکھا کہ ان کا جبہ ٹخنوں سے اوپر تھا، سمجھ رہے؟ تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد مکہ میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو. میں نے کہا بڑی نوجوان تھے کوئی، میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، عربی میں جو بھی ان سے بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا یہ جو ہے یہاں رواج کیوں نہیں ہے مکہ میں اور مدینہ میں ازار کو؟ تو وہ بھی بیچارے افسوس کرنے لگے. کوئی سعودی عرب کے کوئی عالم تھے، بالکل نوجوان تھے. تو پرہیزگار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عربوں کی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے پاکستانی بھی کیا ہو رہے ہیں، معاملہ ان کا بھی کیا ہو رہا ہے، خراب. ایک صاحب کہنے لگے یار یہ داڑھی اتنی ضروری ہوتی اور لباس میں یہ اتنا، اس کا خیال اتنا ضروری ہوتا تو سعودی عرب میں تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو بھائی بات اصل تو کیا ہے، قرآن و سنت ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جو بھی فالو کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے، چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو. اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو فالو نہیں کر رہا، چاہے وہ مکہ میں رہے چاہے وہ امریکہ میں رہے، ہم نے اس کو فالو بولو نا بھائی نہیں کرنا. تو اپنے لباس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج کل ایک نیا فتویٰ بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شلوار کو موڑنا نہیں ہے. نہیں سنا میرا خیال ہے آپ لوگوں نے یہ فتویٰ کہ بھئی موڑنا نہیں ہے شلوار کو. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں اور امام اسی حالت میں نماز پڑھاتا ہے. صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو، صحیح حدیث ہے بالکل، ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا. کتنی واضح حدیث ہے. لیکن یہ ایک چینل سے یہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں آ گیا اور یہ اتنا پھیلا اس چینل پہ یہ فتویٰ کہ یہ ہمارے سامنے ہی آیا. یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بھی اس چینل کے لوگوں سے، ان علماء سے یہ کبھی نہیں سنا. وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے ازار کو، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. تو بجائے اس کے بھائی ماحول کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرو اسلام کے مطابق. ہم نے اسلام کو ماحول کے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کو شرم آ رہی ہے شلوار ٹخنوں سے اٹھاتے ہوئے یا پینٹ کو فولڈ کرتے ہوئے، تو آپ بولو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ مجھے ہمت دے، ماحول معاشرے سے مقابلے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک نہیں ہوتا توبہ استغفار کر لے انسان، لیکن شریعت کو تو تبدیل نہ کرے نا بھائی. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شریعت کو تو تبدیل نہ کرے. شریعت تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہ لوگ جو پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو شرم آتی ہے کہ بھئی ٹخنوں سے اوپر پینٹ ہوگی تو ہم برے لگیں گے دیکھنے میں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ پینٹ پہنو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شلوار قمیض پہن لو، کیا اس میں کیا جا رہا ہے؟ پینٹ پہننا جائز ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ بھائی، پینٹ پہننا کوئی فرض تو نہیں ہے. اور اگر پہننی ہی ہے تو ایک ٹیکنیکل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جو شوز آپ خریدیں نا پینٹ کے ساتھ، وہ شوز ٹخنوں سے اوپر ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر جب اوپر سے پینٹ آئے گی تو وہ نیچے آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا اور دیکھنے میں آپ کے خیال کے مطابق عجیب سے بھی نہیں لگیں گے آپ کے خیال. ورنہ آدمی شریعت پر عمل کر کے عجیب سا نہیں لگتا، جو شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو وہ عجیب سا ہوتا ہے. لیکن ماحول چینج ہو گیا نا، تو جو کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے
کہ اگر کسی علاقے میں سب لوگوں کی ناک کٹ جائے, کوئی حادثہ ہوا, تو اس علاقے میں جو ناک والا آئے گا وہ شرمندہ ہوگا. لوگ اسے کہیں گے یہ منہ پہ کیا لگایا بھائی یوں کر کے تم نے, کہیں گے نا اس کو, ابھی یہ کیا لگایا بھائی. لوگ کہیں گے ناکو آ گیا ناکو. تو وہ بیوقوف اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے بھائی تم لوگوں کی ناک کٹی ہوئی ہے, تم ناکیں لگواؤ. لیکن وہ بیوقوف اگر ماحول سے متاثر ہو اور کہے یار سب کی کٹی ہوئی میری عجیب سی نوک لگ رہی ہے, اپنی ہی کاٹ ڈالے, تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو, اپنی شلوار کو زمین تک گھسیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ عورت جو برقع پہنے, چادر پہنے, تو وہ ایک بالش زمین سے گھسٹتی بھی جائے. واجب نہیں ہے مگر سنت ہے. عرب عورتوں میں یہ چیز ہے, عرب لوگ اپنی خواتین کو ایسا پردہ کراتے ہیں, یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کی عورتوں کے برقعے زمین تک, جو پردے دار ہیں ان میں جو دیندار ہیں, اور یہ جو آستینیں ہیں یہ بھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہوتی. اور ہمارے ہاں جو برقعے مارکیٹ میں چل رہے ہیں خواتین کے, برقع زیادہ اچھا ہوتا ہے. یعنی خاتون برقع پہنتی ہیں نا تاکہ لوگ بد نظری سے بچیں, تو برقع پہن کے بد نظری پبلک زیادہ کر رہی ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اتنے اچھے اچھے برقعے آئے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ گھر میں. مارکیٹ میں برقعے اتنے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. تو اللہ نے عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ ازار چھپائے, ٹخنے سے نیچے کرے, اور مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار کو یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو ٹخنوں سے اوپر رکھے. تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ خواتین نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے اور مردوں نے, تو ان کو برا نہیں لگ رہا جن کو لگنا چاہیے, اور جس کو برا نہیں لگنا چاہیے اس کو برا لگ رہا ہے. تو یہ حل بھی کر سکتے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آفس میں کہیں مجبوری ہے, یونیفارم پہننا ہے جس میں وہ ٹخنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے, تو یہاں مجبوری میں گنجائش ہے کہ جب تک آفس ٹائم ہے آپ باس کی سختی سے بچنے کے لیے ڈھک لیں, اور جیسے ہی آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ فولڈ کر کے اوپر کر لیں.